وائس آف میر کے ساتھ میں ہوں اجمل میر۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا گزشتہ دنوں وفاقی گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا قومی اسمبلی میں، جو جلد ہی اگلے کچھ دنوں میں پاس کر لیا جائے گا۔ اس بجٹ میں انہوں نے کم سے کم تنخواہ متوسط طبقے کی 20,000 روپے رکھی ہے، اور وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں انہوں نے 10% اضافہ کیا ہے۔ حکومت کی مسلسل غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں مسلسل بے روزگاری اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی بہت متاثر ہو رہا ہے، ان کا گزارا اور مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آج اس سلسلے میں بات کروں گا، میرے ساتھ سینئر اینالسٹ مبشر صاحب، جو کہ ہر دفعہ میں ان کو بلا لیتا ہوں، وہ بات کریں گے۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ مسلسل غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو ملک میں غربت بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم مبشر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام میر صاحب، الحمدللہ۔ مبشر صاحب، میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت بنے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی تنخواہ کتنی رکھی جائے ماہانہ، جو کتنی رکھی جائے، تو انہوں نے کہا جو ایک مزدور کی تنخواہ ہے وہ میری تنخواہ رکھ دی جائے۔ تو انہوں نے لوگوں نے پوچھا کہ جو اس وقت کے تھے کہ مزدور کی تنخواہ میں تو آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیسے وہ مزدور گزارا کرے گا ویسے میں ہی کروں گا۔ یہ ایک انہوں نے عظیم مثال سیٹ کی۔ اور آج وفاقی گورنمنٹ نے جو بجٹ گزشتہ دنوں پیش کیا ہے، اس میں انہوں نے سرکاری ملازمین میں 10% اور کم سے کم جو متوسط طبقے کی آمدنی ہے انہوں نے 20% مقرر کی ہے، اور وزیر اعظم کی تنخواہ میں 24 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ میر صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنے پروگرام میں بلاتے رہتے ہیں اور آج بھی آپ نے مجھے موقع دیا۔ میر صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک غریب انسان جو ہے، ایک حتیٰ کہ متوسط طبقے کا انسان جو ہے، وہ اس ریاست سے اور اس حکومت سے امید کیوں لگا کے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ نے مثال دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ ایک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، ایک اسلامی ریاست کے سربراہ تھے، جس کا ایک اپنا نظام معیشت تھا، جس نے پوری دنیا کے سامنے جو ہے نظام ہدایت کو پیش کیا، اور جس ریاست نے جو وہ پوری انسانیت کے لیے ایک مثال بنی۔ آپ اس کو کس طرح پاکستان کے ان چوروں چکوں کے ساتھ جو ہے یہ جو استحصالی طبقے کے جو حکمران ہیں، ان کے ساتھ آپ کیوں کر ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ میں سوری آپ کی بات کرتا ہوں، یہ تو ریاست مدینہ کے داعی ہیں نا۔ تو ریاست مدینہ کی بنیاد جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ میر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت جو ہے وہ اسلامی نظام چاہتی ہے، اور ریاست مدینہ جو ہے وہ پاپولر سینٹیمنٹ ہے، لیکن یہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کو۔ ریاست مدینہ والی شکل نہیں ہے ان کی، بالکل، میں تو بالکل سیدھی بات کروں گا۔ یہ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے چائنا کا اکنامک ماڈل، ہمارے لیے ہم چائنا کی طرح نظام لائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بنگلہ دیش کی طرح ہو جائیں گے، اور کبھی کہتے ہیں ریاست مدینہ۔ تو یہ تو بالکل کوئی عجیب و غریب قسم کے لوگ آ گئے۔ ان کی یہ اہلیت ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، یا ملک کا کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے۔ تو یہ کس طرح سے غریب کے حقوق کی بات کریں گے میر صاحب؟ ریاست مدینہ میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ جو تھی ایک مزدور کے برابر تھی، اور ریاست مدینہ جو پاکستان کے بنانے چلے ان کی تنخواہ 24 لاکھ روپے ہے، اور مزدور کی تنخواہ جو ہے انہوں نے 20,000 روپے مقرر کی ہے۔ وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا اگر میں بتاؤں تو عام مزدور جو ہے، جو روڈ پہ مزدوری کرتا ہے، جو بجری کا کام کرتا ہے، جو بلاک اٹھاتا ہے، جو رنگ روغن کرتا ہے، ان کی تنخواہ، ان کو تو یہ اتنے پیسے ملتے بھی نہیں ہیں منتھلی۔ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ میر صاحب، میں ایک عرض کرتا چلوں کہ مزدور بنیادی طور پہ یہ جو لفظ ہے یہ ہر محنت کش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہر وہ انسان جو محنت کر کے اپنا گھر چلاتا ہے وہ مزدور ہے۔ میں بھی مزدور ہوں، آپ بھی مزدور ہیں، اور وہ مزدور جو تارکول کی مٹیاں اٹھا کے جو ہے وہ روڈ کے اوپر گرمی میں کھڑا ہوتا ہے، اور جو جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے، وہ بھی مزدور ہیں۔ ہم سب بنیادی طور پر مزدور ہی ہیں۔ تو مزدور کے لیے نہ اس جو ہے وہ حکومت نے پہلے کچھ کیا ہے،
اور نہ آج کے بعد امید ہے. جب تک ہم اپنا ریاست کا ماڈل نہیں بدل لیتے تب تک جو ہے یہ مزدور کی آو بکائی آپ سنتے رہیں گے، چیخو پکاری، اور اس کے ساتھ ناروا سلوک اور ظلم اور جبر کی داستانیں ہی رقم ہوتی رہیں گی. اس کے علاوہ کوئی امید نہیں کی جا سکتی. دیکھیں، آپ نے بات کی کہ ہم سب مزدور ہیں. میں عام مزدور کی بات کرنا چاہتا ہوں. دوبارہ آپ کو اس پوائنٹ پہ لے کے آتا ہوں. عام مزدور جس کی دیہڑی روز نہیں لگتی، ٹھیک ہے، جو یہ بجری کا کام کرتا ہے، ریت کا، تارکول کا جو آپ نے کہا، اس کا مہینے کا تو بجٹ بہت مشکل سے بنتا ہے. اس پہ انہوں نے، اس گورنمنٹ نے کیا دیا؟ وہ مزدور کیسے گزارا کرتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں، روشنی ڈالیں ذرا. میر صاحب 20,000 تو مزدور کے منہ کے اوپر تمانچہ ہے، پہلی بات یہ. دوسرا، اس بات کی کیا شیورٹی ہے کہ وہ 20,000 بھی مزدور کو ڈیلی اجرت کی صورت میں یا ماہانہ تنخواہ کی صورت میں ملیں گے؟ کیا ریاست کی کوئی رٹ ہے؟ کوئی ریاست کیا اس چیز کو یقینی بنا رہی ہے کہ ایک عام مزدور جسے آپ کہہ رہے ہیں، اس مزدور کو 20,000 بھی ملیں گے؟ میر صاحب، یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کی ماہانہ تنخواہ 6,000، 7,000، 8,000، 9,000 یا اس سے بھی کم ہے. میر صاحب، کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ظلم اور استبداد کا معاشرہ ہے، یہ ناانصافی کا معاشرہ ہے. یہاں پر غریب کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو کیا غریب کو ہمارا آئین کوئی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کیا کرے؟ اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ غریب کو مکھی مچھر سمجھا جاتا ہے. میر صاحب، بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کی تاریخ میں تب اس پہلے دن سے لے کر قائد اعظم کے بعد سے لے کر آج تک جو لوگ پاکستان کے حکمران بنے، یہ سارے کے سارے استحصالی طبقہ ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو غریب کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے پیچھے سب سے بڑا محرک ہیں. یہی جاگیردار ہیں، یہ ظالم جاگیردار، یہ وڈیرے، یہی سرمایہ دار جو جن کی بنیاد ہی ایکسپلائٹیشن کے اوپر ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں حکمران بنے ہوئے ہیں، پاکستان میں ہر معاملے کے کرتا دھرتا ہے. ان کو اپنی عیاشیوں سے زیادہ فرصت ہو تو یہ کبھی غریب کے بارے میں سوچیں. 20,000 تنخواہ مقرر کی گئی ہے. میں دوبارہ اس پوائنٹ پہ آتا ہوں. ایک بندہ جس کے 4 بچے ہیں، وہ اسکول پڑھتے ہیں، اور اس کا مکان کرائے کا ہے، اس نے بجلی کا بل دینا ہے، اس نے گیس کا بل دینا ہے، اس نے مینٹیننس کرنی ہے، اس کے اپنے اخراجات ہیں، اس کی دوائیاں ہیں، اس کے روز معاملات کے معاملات ہیں، اس کی اپنے خاندان میں بھی اس کے کچھ فرائض ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ وہ 20,000 میں کیا گزارا کرے گا؟ 20,000 تو عام مزدور کی تنخواہ بھی نہیں ہے، اس کو ملتے ہی نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ میر صاحب، گزارا تو بات کی بات ہے. 20,000 کیا، 30، 40، 50,000 جو 1 لاکھ لے رہا ہے اس وقت، اس کا بھی گزارا نہیں ہو پا رہا. میر صاحب، غریب کی تو چیخیں نکل گئی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، آؤ بکا کر رہا ہے. وہ اس وقت خودکشیاں کر رہا ہے، وہ اپنے گردے بیچ رہا ہے، وہ اپنے بچے بیچ رہا ہے، وہ خود سودی کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو آگ لگا رہا ہے. یہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کدھر جائے؟ وہ مزدور اپنی فریاد لے کے کدھر جائے؟ کس کے دربار پہ جائے؟ وہ وزیر اعظم ہاؤس جائے، وہ چیف جسٹس کے پاس جائے، وہ آرمی سٹاف کے پاس جائے؟ اس کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ وہ کدھر جا کے اپنی فریاد کرے تاکہ اس کی داد رسی ہو؟ میر صاحب، آپ کی گفتگو سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. وہی قاتل، وہی منصف، وہی مدعی ٹھہرا، اقربا کس پہ کریں میرے قاتل کا دعویٰ. بھائی، میں ایک شکوہ غریب سے بھی ہے کہ جس مقتول کو اپنے قاتل سے محبت ہو، جو مقتول اپنے قاتل کے نعرے لگاتا ہو، جو اس کے لیے روڈوں پہ ڈنڈے کھاتا ہو، جو اس کے لیے الیکشن میں ٹھپے لگاتا ہو، جو اس کے لیے مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو، جس مقتول کو اپنے قاتل سے اس درجے کا لگاؤ ہو، وہ اپنے قاتلوں کو کندھے پہ اٹھاتا ہو، اس مزدور کی بات آپ کیا کر رہے ہیں؟ میر صاحب، وہ مزدور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھپے لگاتا ہو، تو یہاں تو حکومتیں بن جاتی ہیں، مزدور کے بغیر بھی ووٹ ڈل جاتا ہے. تو سارا الزام اس پہ تو نہیں جانا چاہیے. میر صاحب، میں مزدور کو میں الزام نہیں دے رہا. میرے نظر میں اس ملک کی اشرافیہ ہی ہر مسئلے کے پیچھے ہے. لیکن ایک گلہ مجھے مزدور سے یہ ہے کہ چلو، غربت اور امارت تو آپ کے اختیار میں شاید نہ ہو، لیکن شعور تو آپ کے اختیار میں ہے نا.
کم سے کم آپ قاتل اور مقتول میں فرق تو کر سکتے ہیں. کم سے کم آپ اتنا تو جان سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ظلم زیادتی اور آپ کی نسلوں کے ساتھ جو غلام در غلام آپ کو بنایا گیا ہے، آپ کے ساتھ جو اس ملک کے اندر جو کھیل کھیلا گیا ہے اور جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، کم از کم آپ یہ تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے کون ہے. آپ انہی لوگوں کو کندھے پہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں مبشر صاحب، بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک مزدور ہوتا ہے، مزدور اپنی مزدوری کرتا ہے، یا وہ ایک ہمارے جو اشرافیہ ہیں یا ہمارے جو حکمران ہیں جو اس ملک کا سسٹم چلا رہے ہیں، انہوں نے متوسط طبقے کو اس روٹی اور کپڑے کے چکر میں لگا کے رکھا ہے کہ اس کا وہ پورا ہی نہیں ہوتا تو وہ کیا سوچے گا. ایک بندہ ہے جس نے اپنی فیملی کا گزارا کرنا ہے، اس کی 20,000 تنخواہ ہے، کم سے کم اس کے کرائے بھی ہیں، وہ اپنے بچوں کی روٹی پوری کرے گا یا وہ کیا سوچے گا؟ اس کو تو اور کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. وہ صبح نکلتا ہے کہ آج میں نے شام میں میرے گھر میں چولہا جلے گا یا نہیں جلے گا، تو اس کی تو یہی سوچ ہے نا. اس نے اور کیا کرنا ہے؟ ہمارے جو حکمران طبقہ ہیں انہوں نے اس طرح سے کوئی پالیسیاں بنائی نہیں ہیں. غریب طبقے کو انہوں نے اور متوسط طبقے کو دبا کے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ کچھ بولے ہی نہ، یا کچھ کوئی تحریک یعنی کسی قسم کا کوئی رد عمل نہ کر سکیں. وہ دن صبح شام دن رات وہ ایک ہی ہے کہ اپنی روٹی کمائے، بچوں کا اچھا 3 ٹائم کھانا کھلا سکے. یہ بھی بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. روز کا چولہا جلانا بھی غریب آدمی کے لیے مشکل ہو رہا ہے. میر صاحب، میں بڑے ادب سے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ امید کیوں رکھتے ہیں اسی طبقے سے، اسی استحصالی طبقے سے کہ وہ غریب کے لیے کچھ کرے گا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو غریب کو کچل کر یہاں تک پہنچے ہیں، جن کی کامیابیوں میں غریبوں کی محنت، غریبوں کی پسینہ شامل ہے، خون پسینے کی کمائی شامل ہے. وہ ساحر تھے غالباً، ساغر صدیقی تھے ان کا شعر تھا کہ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے حاکم سے کہیں بھول ہوئی ہے. میر صاحب، ہم سے بھول ہوئی ہے. ہم نے جن لوگوں کو جو ہے وہ اپنا حکمران بنایا ہے، یہ وہی لوگ ہیں، یہ صدیوں سے ظلم کر رہے ہیں غریب کے ساتھ. یہ جاگیردار ہیں، یہ ان کو غریب انسان نہیں لگتا. یہ اگر آپ رشین ریولوشن کا تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو میں اس ریولوشن کو یعنی آئیڈیلائز نہیں کرتا، لیکن اس دور میں وہاں پہ محنت کش نے، غریب نے، مزدور نے یہ جان لیا تھا کہ ہمارے استحصال کے پیچھے کون ہے، اور وہ پھر استحصالی قوتوں کے خلاف روڈوں پہ نکلے تھے اور پھر انہوں نے انہیں اس مقام تک پہنچایا جس کے وہ مستحق تھے. اس کے بعد پوری دنیا میں جو ہے محنت کشوں نے انقلاب برپا کیا تھا. میر صاحب، یہاں پر انقلاب کی ضرورت ہے. غریب کو چاہیے کہ اپنے نمائندے کو، اپنی آواز کو پہچانے کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کو سپورٹ کریں. آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ تبدیلی سرکار تبدیلی کے نام پہ آئی تھی، وہ غریب لوگوں کو انہوں نے جب الیکشن نہیں ہوئے تھے یا الیکشن کے بعد جب یہ تبدیلی سرکار بنی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم متوسط طبقے کو اوپر لے کے آئیں گے، ان کے مسائل کم کریں گے، ان کے لیے مطلب چیلنجز کے طور پہ انہوں نے کہا تھا یہ کام کریں گے. بری طرح ناکام ہوئے. کیا کہتے ہیں آپ ان کے بارے میں؟ میر صاحب، میری نظر میں وہ ناکام نہیں ہوئے، وہ کامیاب ہوئے. انہوں نے پہلے بھی، یہ وہی لوگ ہیں، یہ جاگیردار، یہ کچھ چند سرمایہ دار، کچھ 100-150 فیملیز ہیں، یہ پہلے بھی غریب کو بیوقوف بناتے رہے. انہوں نے پہلے بھی اپنی ملیں چلائی ہیں، پہلے بھی انہوں نے اپنی سیاست چمکائی ہے، اور اب یہ دوبارہ کامیاب ہو گئے. یہ لوگ پی ٹی آئی کی صورت میں آئے، یہ وہی لوگ واپس آ جاتے ہیں اور یہ ہر بار کامیاب ہوتے ہیں. یہ ہر بار اس قوم کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. میر صاحب، یہ حکومت ناکام نہیں ہوئی، یہ کامیاب ہوئی ہے دھوکہ دینے میں. بہت شکریہ مبشر صاحب. میں آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، وقت کے حکمران اور اشرافیہ ڈرے اس وقت سے جب ایک غریب آدمی یا ایک متوسط طبقہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے گا. وہ جب باہر نکلے گا تو اس کو روکنا بہت مشکل ہوگا. یقین کیجئے، ظلم کی رات کبھی نہ کبھی تو ختم ہو ہی جائے گی، روشنی کی کرن لازمی رہتی ہے. ڈرے ہی ہیں حکمران اس وقت سے. یہ جو متوسط طبقہ ہے جب نکلے گا اور گربان پکڑ کے ان سے اپنے حقوق لے گا، اس وقت سے ڈریں. بہت شکریہ. آپ کو یہ ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. چینل سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا. نیکسٹ نئے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.